عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو مناصب بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک منصب حضور کا یہ بیان کیا ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں کتاب کی تعلیم دیں گے اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے وہ سب میرے حبیب تمہیں سکھا دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معلم کائنات بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ جن جن چیزوں کی انسانیت کو، بنی نو انسان کو، مسلمان کو حاجت و ضرورت تھی، وہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام نے سکھائیں۔ اگر میں دو لفظوں میں بات کو سمیٹوں تو محبوب نے وہ جینے کا طریقہ سکھایا ہے جس جینے میں بھی بڑا مزہ ہے، اور محبوب پاک علیہ السلام نے وہ جینے کا طریقہ سکھایا ہے جس جینے کے بعد مرنے میں بھی بڑا ہی مزہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ زندہ اور جاوید ہیں۔ ایک ایک بات انسان کو ذہنی طور پر توانا اور فکری طور پر جوان کر دیتی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کے ارشادات اتنے اعلیٰ ہیں جو ہر انسان کو، ہر شخص کو شعور زندگی عطا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے، مزدور کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ وہ سمجھتا ہے میں نہایت غریب آدمی ہوں، صبح جاتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، پسینے میں شرابور رہتا ہوں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اگر حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو حضور فرمانے لگے سب سے بہترین کھانا ہی وہ ہے جو تو اپنے دو ہاتھوں کی محنت سے کما کے کھاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو اتنی عزت دی کہ مزدور کو فخر ہونے لگا کہ میں مزدوری نہیں کر رہا، میں تو بڑا عظیم آدمی ہوں۔ ہر شخص کے بارے میں جو حضور کی تعلیم، آپ یقین کریں ہماری جتنی بھی زندگی میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے مزاجوں میں، ہماری طبیعتوں میں جتنا بھی اضطراب پیدا ہوتا ہے، جتنی بھی بے چینی پیدا ہوتی ہے، کسی جگہ کسی مقام پر اگر کوئی الجھاؤ پیدا ہوتا ہے تو ان سارے سوالوں کے جواب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے۔ ہم چونکہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے معاملے میں بہت گہرا اترتے ہی نہیں، زیادہ توجہ ہی نہیں کرتے، انہماک کے ساتھ ان چیزوں کو لیتے نہیں، ورنہ ایک ایک پہلو پر حضور نے تعلیمات بیان فرمائی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کریم نے صرف کتاب کی تعلیم نہیں دی، حکمت بھی سکھائی۔ دانائی بڑی نعمت ہے، حکمت بڑی سعادت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکمت کی تعلیم ارشاد فرمانے والے۔ ہمارے ہاں نہ جلد بازی، بے چینی، بے قراری اور فیمس ہونے کا شوق اور آگے بڑھنے کا شوق اور اپنی زندگی کے اندر طرح طرح کی انسان کی اچھلتی اور مچلتی خواہشات، یہ اسے حکمت سے دور کر دیتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو حکمت عطا کی ہے نا، وہ انسان کو بردبار کر دیتی ہے، اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ وہ جس مقام پہ بھی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت میں شمار کرتا ہے، اسے ایک خاص قسم کا اطمینان قلبی اور انشراح صدر نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہی کام ہے، اسے بے چین ہو کے کر لیا جائے پھر بھی اس نے ہو جانا ہے، بے چین ہو کے کر لیا جائے، پریشان ہو کے کر لیا جائے، الجھ کے کر لیا جائے اور اکتا کے کر لیا جائے تو کام پھر بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی کام اگر سکون سے کر لیا جائے، ٹھنڈک سے کر لیا جائے، ذرا مسکرا کے کر لیا جائے، ذرا بردباری سے کر لیا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان نہ سکون میں رہتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ دانائی نہیں ہوتی تو جو بالکل صحیح چیز ہوتی ہے نا، اس کا بھی ہم ایسا الٹ مطلب بیان کرتے ہیں، ایسا انفرادی مطلب بیان کرتے ہیں کہ وہ صحیح بات بھی بعض اوقات نہ غلط ہو جاتی۔ حضور نے کفار مکہ کے ساتھ صلح کی تو اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینے آئے گا اپنے آقا کی اجازت کے بغیر تو مدینے میں اسے رکھا نہیں جائے گا، واپس کیا جائے گا۔
لیکن اگر کوئی مدینے سے مکہ جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، یعنی ہم بندہ واپس کریں گے، وہ وہاں بندہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا بھی آئے تو ہم اسے پناہ نہیں دیں گے۔ اب یہ شرط بڑی عجیب تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، بخاری شریف میں موجود ہے، اور جا کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو نبی کریم نے فرمایا، عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب حکم ارشاد فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں میں جناب صدیق اکبر کے پاس بھی گیا کہ یہ عجیب بات ہے کہ وہ بندہ واپس نہیں کریں گے، ہمیں واپس کرنا پڑے گا، تو یہ ہم دم کے صلح کیوں کریں جب قرآن سچا، اسلام سچا، نبی کریم سچے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان پہ قربان جائے، انہوں نے بھی وہی لفظ دہرائے، کہنے لگے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جو بات بھی کرتے ہیں رب کریم کے حکم سے کرتے ہیں، لہذا انہوں نے جو کر دیا ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ بظاہر شرط تھی جس سے لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کے صلح کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ فائدہ اسلام کو اس شرط نے دیا۔ وہ جو مجاہدین اسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آتے، انہیں پتا تھا کہ حضور علیہ السلام ہمیں نہیں رکھیں گے۔ حضرت ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے کچھ اور صحابہ، یہ جب مدینہ طیبہ آئے اور حضور نے واپس کیا تو انہوں نے ایک تیسرے مقام پہ ڈیرا لگایا، وہاں سارے مجاہدین آہستہ آہستہ اکٹھے ہونے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کافر جب بھی وہاں سے گزرتے انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا، تو جس شرط پر وہ بڑے ڈٹے ہوئے تھے نا کہ ہم نے منوا لیا ہے، سب سے پہلے کفار مکہ اکٹھے ہو کے آئے کہ مہربانی کریں اس شرط کو تو ختم کریں، آپ اپنے لوگوں کو بلائیں مدینہ منورہ۔ تو تدبر، دانائی، معاملہ فہمی، ہم نا آہستہ آہستہ بڑے جلد باز ہو گئے ہیں، طبیعتوں میں بے چینی، بے قراری، ایک بات نہ ہماری مانی جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا برابر ہماری طبیعت کے مخالف کوئی شخص بات کر دے ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہمارا ماحول اس قدر زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے ذہنی کہ جو بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، بڑے بڑے باشعور لوگ، وہ بھی حکیم نہ ہونے کی وجہ سے، دانا نہ ہونے کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، اپنی زندگی میں کمال بردباری پیدا کریں، کمال حوصلہ پیدا کریں، طبیعت کے اندر ٹھہراؤ لائیں، آپ محسوس کریں گے کہ بہت سارے بگڑے ہوئے کام سنورنے لگیں۔ آپ کتنی بھی جلد بازی کر لیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہونا کام درست، آپ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں، آپ کے مرض کی تشخیص ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک پتہ گولیوں کا لے لو، ایک صبح کھانا، ایک دوپہر کھانا، ایک شام کھانا، اور یہ سیرپ لے جاؤ، ایک چمچ صبح استعمال کرنا، ایک شام کرنا۔ تو اگر کوئی شخص کہے مجھے جلدی ہے ٹھیک ہونے کی، میں نے ساری گولیاں اکٹھی کھانی ہے، وہ کہ مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، میں نے سارا سیرپ اکٹھا ہی پینا ہے، ٹھیک ہوگا کہ زیادہ بیمار ہو جائے گا؟ وہ گولیاں، وہ دوائی ہے شفا کے لیے، لیکن اگر آپ اس دانائی کے طریقے کے مطابق استعمال نہیں نہ کریں گے جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے، تو اس کا اثر غلط ہونے لگے گا۔ ہمارے مزاج کا جو الجھاؤ ہوتا ہے اور طبیعت کی جو جلد بازی ہوتی ہے، اور یہ جو بار بار جن لوگوں کو غصہ آتا ہے اور جو بار بار جبر میں آ جاتا ہے، بار بار ٹھنڈے ہو جاتے، تانے شانے کبھی مل جائیں تو سن لینے چاہیے، کیا حرج ہے، تانوں کا بھی تو مزہ ہے نا۔ جب دوبارہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی نا اہل قریش نے، اب چونکہ وہ تھے تو سارے آپس میں، پر ہر قبیلہ ایک دوسرے سے لڑتا بہت تھا، تو ہر بات میں لڑ پڑتے تھے، میں نے آگے جانا ہے، میں نے آگے جانا ہے، تو وہ سارے قبیلے شامل تھے۔ اب جب بیت اللہ شریف کی نئی تعمیر ہو گئی تو حجر اسود نصب کرنا تھا، اس پہ جھگڑا ہو گیا، ایک قبیلہ کہتا ہے میں نے نصب کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے نصب کرنا ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے کرنا ہے، اور کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے پیالے میں خون ڈال کے بیچ میں ہاتھ رکھ کے قسمیں بھی اٹھا لی کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کرنے بھی نہیں دیں گے، فساد ہوگا۔ پھر طے ہوا کہ جو صبح سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوگا اس سے فیصلہ کرائیں گے۔ کمال کی بات یہ کہ سب سے پہلے حرم کعبہ میں رسول رحمت تشریف لائے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی،
امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو صادق اور امین آ گئے۔ انہوں نے کہا جی یہ ہمارا فیصلہ کر دیں کہ حجر اسود کس قبیلے نے نصب کرنا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کر دیتے ہیں نا۔ سرکار نے چادر بچھائی، حجر اسود اس میں رکھا، فرمایا سارے قبیلے ایک ایک کونا پکڑ لو۔ وہ سب نے ایک ایک کونا پکڑ لیا۔ جب حجر اسود کے قریب گئے تو محبوب نے وہاں سے اٹھا کے حجر اسود والی جگہ پہ رکھا۔ اب چاروں طرف دیکھا تو سب کو یوں ہی لگ رہا تھا میں اٹھا کے لایا ہوں، میں اٹھا کے لایا، میں اٹھا۔ ہم تو اپنے بچوں کے بیچ لڑائی کرا دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ اے میرا پتر زیادہ لے کے۔ ہم تو اپنے گھر کے اندر فساد، ناراض نہ ہوئیے گا مجھ سے، ہم فساد ڈلوا دیتے ہیں۔ یہ بندہ ٹھیک ہے، او خدا کے بندے سارے بیٹے ہیں، ساری اولاد ہی برابر کی۔ کسی نے پیسے زیادہ کما لیے، کسی نے کم کما لیے، لیکن اپنا گھر نہ تباہ کریں۔ آپ دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تدبر۔ میں چھٹی کا دن تھا، مدرسے کی سیڑھیاں چڑھ کے اندر داخل ہوا تو بچے آپس میں کھیل رہے تھے اور ہلکی پھلکی شرارتیں بھی کر رہے تھے۔ مجھے بڑا ضروری کام تھا پر میں انہی پیروں پہ واپس آ گیا۔ تو مجھے پوچھنے لگے کہ جناب آپ گئے نہیں۔ میں نے کہا بچے کھیل رہے تھے، اب میری طرف دیکھتے تو ان کا کھیل خراب ہو جاتا۔ تو بھئی اب وہ بیچارے ہفتہ بھر پڑھتے ہیں تو انہیں کچھ کھیلنا بھی تو ہے نا۔ تو آپ تھوڑا موقع دیں۔ ہر معاملے میں، ہر جگہ جذباتیت کا شکار ہو جانا، الجھ جانا، غصہ کرنا۔ حضور علیہ السلام نے اسے پہلوان کہا ہے جو اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے۔ فرمایا وہ پہلوان ہے جسے اپنے غصے پر کنٹرول ہو۔ اپنے آپ کو سنبھالیں، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اپنے جذبات کو سنبھالیں، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے۔ یعنی آپ بلا وجہ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا ہو گیا ہے، وہ مشہور ہو گیا ہے، وہ اب آگے نکل گیا ہے، وہ میری بات نہیں سنتا، ایسا نہیں ہے۔ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ آپ تھوڑا سا نا موقع دیں، آپ چیزوں کو سمجھیں اور تھوڑا نا اپنے اوپر توجہ دیں کہ میں نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، میں نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے۔ بڑے بڑے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں لوگ جاتے ہیں اور دوسروں کو جاتا دیکھ کر پریشان بھی ہوتے ہیں۔ مجھ سے ایک دوست نے پوچھا آپ نے بڑی جگہ دیکھی، مزہ کہاں آیا؟ میں نے کہا وہ جب اماں نہیں ہانڈی پکاتی تھی اور کہتی تھی کہ کھانا لے کے آیا نہیں جاتا، یہ بیٹھنے کے لیے کوئی چیز لے لے اور یہاں میرے قریب ہی آ جا۔ اور پھر وہ سالن دیتی دفعہ یہ بھی کہتی تھی اکو باری ملنا ہی دوبارہ نہ منگی۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں میلاد آئے نا تو میلاد میں محب ہو کے میلاد منایا کرو۔ آپ کے ذوق شوق کا بڑا اثر ہونا ہے دوسروں پر۔ اب ساری زندگی دلیلیں پوچھتے رہنا ہے میلاد کی، اب عمر گزر گئی، اب تو طے ہے ساری چیزیں، اب تو صرف ذوق کی ضرورت ہے۔ کون کتنے پیار سے کرتا ہے، کتنے شوق سے کرتا ہے، اس شوق کی حاجت۔ تو دانائی، حکمت جو نبی کریم نے ہمیں عطا کی، اس حکمت کو سمجھیں۔ بہت زیادہ معاملہ فہمی کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ پر حملہ فرمایا، فتح مکہ ہوا، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جھنڈا تھا، علم بردار تھے حضرت سعد بن عبادہ، جس کے پاس جھنڈا ہوتا تھا وہ سب سے آگے ہوتا تھا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ سب سے آگے تھے اور قائد تھے۔ انہوں نے کوئی ایک ایسی بات کر دی جو پالیسی کے خلاف تھی، تو بعض لوگوں نے احتجاج کیا کہ ان سے جھنڈا لے لیا جائے۔ اب ان کی کوئی ایسی بڑی غلطی بھی نہیں تھی، بلکہ غلطی نہیں تھی سرے سے، جھنڈا ان سے واپس لینا پڑ گیا۔ لیکن بندے بڑے حساس تھے، دین کے لیے ان کی خدمات بہت زیادہ تھیں، ان کی زندگی کے اندر یہ خوبصورتی تھی کہ ہمیشہ وفادار رہے وہ، ان سے جھنڈا واپس لینا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب کیا کریں گے، بندہ بھی بڑا حساس ہے اور موقع ایسا آ گیا ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا لے لیں گے جھنڈا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ ایک شخص کو منصب سے ہٹانا ہے تو پریشان تو ہوگا نا، فرمایا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب لوگوں نے دیکھا رسول پاک کی کمال حکمت کو، اب لوگوں نے دیکھا وہ میلاد والے محبوب کی دانائی، وہ تدبر، وہ کمال، وہ فراست، وہ علم، وہ بردباری، وہ چیزوں کو پوری گہرائی سے لینا۔ نبی کریم نے حضرت سعد بن عبادہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا بھی میرا ارادہ بن کے آپ سے جھنڈا لے لیا جائے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حکم، لیکن ساتھ ہی حضور فرمانے لگے بنا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے لے لیا جائے اور آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے۔ دنیا میں باپ سب سے زیادہ تب راضی ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہے میرا بیٹا برابر کا ہو گیا ہے، اب میری سیٹ پہ بیٹھ۔ جس بات سے انہوں نے ناراض ہونا تھا
اسی بات سے وہ سب سے زیادہ راضی ہو گئے. یا رسول اللہ میرے بیٹے کو ملے گا؟ تو میرے عزیز معاملہ فہمی، تدبر، حکمت یہ نبی کریم نے ہمیں سکھائی ہے. آپ اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے گھر کے درمیان، اپنے ماحول کے بیچ اس طرح کے دانا ہو جائیں کہ کبھی بھی آپ مایوسی نہ پھیلنے دیں. کوئی کمزور ہو رہا ہے، کوئی الجھ رہا ہے، کوئی غربت سے، بیماری سے، آزمائش سے پریشان ہے، تو آپ اس قدر دانائی کا مظاہرہ کریں کہ لوگوں کو سکون نصیب ہونا شروع ہو جائے. لوگ وہاں سے نکلنا، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے کہ اگر تم سے کوئی تلخ بولتا ہے نا تو یہ نہ کہا کرو متکبر بہت ہے، کہا کرو ہو سکتا ہے بیچارہ بڑا پریشان ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے کہیں کمزوری آ گئی. جب تک آپ دانائی کے ساتھ چیزوں کو نہیں لیتے، حکمت کے ساتھ آپ معاملات کو نہیں دیکھتے، اتنی دیر تک چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. آپ اس دانائی کے ساتھ چلیں گے، تدبر کے ساتھ چلیں گے، حکمت کے ساتھ چلیں گے تو آپ محسوس کریں گے. آپ دیکھیے نا کون سا ظلم ہے جو مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام پر نہیں ہوا. ان کے وجود پر گرم پتھر رکھے گئے، ان کو دروں سے مارا گیا، اور جو غلام تھے ان پر تو سختیاں اور بھی زیادہ تھیں. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی حکمت کا کمال ہے کہ حضور نے ایک منٹ کے لیے بھی کسی کو مایوس نہیں ہونے دیا. حضور نے ہر موقع پر ان کے دل کو تسلی دی، راحت دی، انہیں پریشان نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ اس تکلیف کو سہتے تھے تو انہیں لطف آتا تھا، اس لیے کہ وہ فضائل جو اللہ کے راستے میں تکلیف برداشت کرنے کے حضور نے بیان کیے تھے وہ اچھی طرح سے انشراح صدر تھے، ان کو جان گئے تھے.